الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وأجمل الرسل وأحسن الرسل وخاتم الأنبياء لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعده ولا كتاب بعد كتاب الله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے بس ایک تجھ سا تمہیں کو دیکھا، گرچہ اس گلشن جہاں میں ہزاروں گل ہیں برنگ دیگر، ولے کے خوشبو بروح پرور صدا مہکتا تمہیں کو دیکھا، کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کسی ایسی ذات کا نام لو جو امی بھی ہو جو اما بھی ہو، کوئی مصطفیٰ کوئی مجتبیٰ نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کوئی ایسی ذات ہما صفت کوئی ایسا نور ہما جہت نہیں، ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، دی روز در بستان سرا ہما طوطیان خوشنوا، پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں سب شوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی آ کے ذوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں سب سو بسو لے کے ہر ایک گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم ہے ہم پہ یوں کہیں صلو علیہ وآلہ، اے بادشاہ تو چل دی جا، اے لے جا میرا پیغام، جگ عرض کری میرے مدنینوں پیا تڑپ دا تیرا ادن غلامے، دے راتی رہندا یاد تیری وچ نہیں امدہ چین آرامے، آسمن بلا قول اپنے آ پڑھے درود و سلامے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ با آواز بلند ثواب کی نیت سے درود پاک تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ لائق صد تعظیم و تکریم واجب الاحترام قابل قدر اکابر علماء کرام،
دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام بزم گلستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلباء کی طرف سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ان سب طلباء کو پائے تکمیل تک پہنچائے، محبت سے آمین کہہ دیجئے۔ میں شکر گزار ہوں اس بزم کے تمام ذمہ داران اور تمام کارکنان کے، بالخصوص میرے چھوٹے بھائی ثنا خان مصطفیٰ قاری محمد نعمان قاسم صاحب، جنہوں نے مجھے حکم کیا اور حاضری ہوئی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، محبت سے آمین کہہ دیجئے۔ بولیں، ذرا بولنے کی کوشش کریں۔ لوگ دنیا کے لیے بولتے ہیں، آج ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کے لیے بولیں گے۔ جو وعدہ کرتے ہیں محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ دائیں بائیں والے مل کے گونج آنی چاہیے، محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ اللہ راضی ہو اور بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، قرآن مقدس کی جس آیت مطہرہ کا میں نے اپنے خطبہ کے اندر سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی۔ آپ بھی کہہ دیں اے میرے پیارے، زور سے کہیں اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، شاہدہ، گواہی دینے والا، ومبشرا، خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈرانے والا، وداعیا الی اللہ باذنی، اللہ کے حکم سے رب کے در کی طرف بلانے والا، وسراجا منیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا نبوت کا چمکتا ہوا چراغ بنا کر۔ سبحان اللہ کہیں ذرا محبت سے۔ یا ایھا النبی، اے میرے پیارے نبی، دل و دماغ میں میرے جملوں کو جگہ دیجئے، وقت نہیں میرے پاس، میں 15 سے 20 منٹ میں آپ کی جان چھوڑنے والا ہوں اپنا سبق سنا کے، کیونکہ اس مجمع کے اندر میرے اساتذہ کے درجہ کے علماء تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے سامنے تقریر اور واعظ نہیں بلکہ اپنا یاد کیا ہوا سبق اپنے اساتذہ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ حضرات کی کامل توجہ چاہتا ہوں۔ یا ایھا النبی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دھرتی کائنات پہ 1,24,000 کم و بیش نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے پیغمبر جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو اس دھرتی کائنات پہ اپنا نبی بنا کر بھیجا۔ یہ سلسلہ نبوت چلتے چلتے امام الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچا۔ اللہ کریم نے امام الانبیاء کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے امام الانبیاء کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اب رب کائنات نے ان نبیوں اور رسولوں سے قرآن مقدس میں خطاب کیا ہے، قرآن مقدس میں باتیں کی ہیں، جہاں آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک اللہ نے تمام نبیوں رسولوں سے بات کی ہے، وہاں جناب محمد الرسول اللہ سے بھی اللہ نے قرآن مقدس میں بات کی ہے۔ لیکن حاصل پور کے روشن ضمیروں، طالب علم کی بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیجئے، خطاب تو اللہ کریم نے جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک ان نبیوں رسولوں سے بھی کیا ہے۔ خطاب اللہ نے آمنہ
کے در یتیم سے بھی کیا ہے، لیکن اہل علم علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا خطاب جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک، وہاں خطاب کا انداز اور ہے، آمنہ کے لال کے ساتھ خطاب کا انداز اور ہے، جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک جس نبی کو رب نے خطاب کیا ہے، اللہ نے اس نبی کا قرآن میں نام لیا ہے۔ کبھی اللہ اعلان کرتے ہیں یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، کبھی میرا رب خطاب کرتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ، کبھی میرا رب اعلان کرتا ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، کبھی میرا رب خطاب کرتا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک۔ لیکن جب باری آتی ہے ساقی کوثر پیغمبر، تاجدار مدینہ پیغمبر، شفیع المذنبین پیغمبر، امام الانبیاء پیغمبر، ختم نبوت کا تاج پہننے والے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں میرے محبوب کا نام تو لیا ہے۔ قرآن کے 4 ایسے مقامات ہیں جہاں محبوب علیہ السلام کا نام نامی اسم گرامی لفظ محمد آیا ہے، لیکن وہ چاروں کے چاروں مقام علماء سے پوچھئے وہ مقام خطاب نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں پاک پیغمبر کا تذکرہ کیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، لفظ محمد موجود ہے لیکن مقام خطاب نہیں ہے۔ نزل علی محمد، لفظ محمد موجود ہے لیکن مقام خطاب نہیں ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، لفظ محمد موجود ہے لیکن مقام خطاب نہیں ہے۔ وما محمد الا رسول، لفظ محمد موجود ہے مقام خطاب نہیں ہے۔ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جب اللہ نے خطاب کسی نبی اور رسول سے کیا ہے اس نبی کا نام لے کے خطاب کیا ہے، لیکن جب باری آتی ہے ساقی کوثر پیغمبر کی، اللہ نے میرے محبوب کو قرآن میں خطاب تو کیا ہے لیکن پیغمبر اعظم کا نام نہیں لیا ہے، بلکہ محبوب کو صفات کے ساتھ یاد کیا ہے۔ کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسول، کہیں اللہ فرماتے ہیں یاسین، کہیں اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، کہیں اللہ فرماتے ہیں حامیم، کہیں اللہ فرماتے ہیں طٰہٰ، کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المدثر، کہیں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل۔ یہ اعزاز اللہ نے مدنی کریم کو عطا فرمایا ہے۔ آدم سے لے کے عیسیٰ تک جس نبی کو بھی رب نے قرآن میں مخاطب کیا ہے اس کا نام لے کے مخاطب کیا ہے۔ محمد کریم کو رب نے قرآن میں جب بھی خطاب کیا ہے آمنہ کے لال کا نام نہیں لیا بلکہ محمد کو صفاتوں کے ساتھ یاد کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک، میری بات سمجھے میں اگلے جملے پہ آؤں۔ یا ایھا النبی، اللہ فرماتے ہیں اے میرے پیارے نبی، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ قرآن کا ایک ایک لفظ میرے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ انا ارسلناک، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کائنات میں 2 جماعتیں ایسی آئی ہیں جن کا انتخاب میرے اللہ نے خود کیا ہے۔ پہلی جماعت جماعت انبیاء ہے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ جناب محمد کریم تک یہ جتنے نبی دنیا میں تشریف لائے ہیں، کوئی نبی اپنی مرضی سے رب کا نبی نہیں بنا ہے، کوئی نبی اپنی مرضی سے رب کا نبی نہیں بنا ہے۔ نبی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو نبوت کے لیے میرا رب چن لیتا ہے، رسول ہمیشہ وہی ہوتا ہے جس کو رسالت کے لیے میرا رب چن لیتا ہے۔ آئیے دیکھئے جب میرا رب چننے پہ آیا ہے جناب آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر کے آدم صفی اللہ کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا ہے۔ جب میرا رب چننے پہ آیا ہے جناب نوح علیہ السلام کو پیدا کر کے تاج نبوت سجا دیا ہے۔ جب میرا رب پیدا کرنے پہ آیا ہے ابراہیم خلیل کو پیدا کر کے تاج نبوت سجا دیا ہے۔ جب میرا رب پیدا کرنے پہ آیا ہے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کو چھری کے نیچے سے بچا کے تاج نبوت سجا دیا ہے۔ جب میرا رب نبوت دینے پہ آیا ہے جناب موسیٰ کلیم کو فرعون کہہ رہا تھا کہ بچوں کو قتل کر دیا جائے،
اللہ نے اسی کے گھر سے تربیت کروا کے، اسی کا خرچہ کروا کے، اسی کے گھر سے پلوا کے، تربیت کروا کے موسیٰ کلیم کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا ہے۔ باری آتی ہے جناب عیسیٰ روح اللہ کی، بغیر باپ کے پیدا کر کے اللہ نے جناب عیسیٰ کے سر پہ تاج نبوت سجا دیا ہے۔ ہاں جب رب چننے پہ آیا ہے وہ دیکھیے میرے محمد کریم ہے۔ چلیے مکہ کی سرزمین پہ سیدہ آمنہ کی گودی میں آئے ہیں، خواجہ عبد المطلب کی حویلی میں آئے ہیں، جناب عبداللہ کے گھر میں آئے ہیں، شہر مکہ میں تشریف لائے ہیں۔ جب سیدہ آمنہ کی گودی میں قدم مبارک رکھتے ہیں، باپ کا سہارا اٹھ چکا تھا، نبوت چلنے کے قابل ہوتی ہے، ماں کا سہارا اٹھ چکا تھا، میرا نبی 8 سال کی عمر کو پہنچتا ہے، دادے کا سہارا اٹھ چکا تھا، یہ سارے سہارے اٹھ گئے تھے۔ اسی محمد کریم جو یتیم تھا، اللہ نے محمد کریم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے صبح قیامت تک اعلان کر دیا کہ میرا محبوب، میرے اوپر ربوبیت ختم ہے، تیرے اوپر نبوت ختم ہے، میں رب کے بعد الہ کوئی نہیں ہے، محمد کے بعد کوئی مصطفیٰ نہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، پہلی جماعت جسے میرے رب نے چنا وہ جماعت انبیاء ہے۔ کون سی جماعت ہے؟ زور سے زور سے اونچی آواز سے، کون سی جماعت ہے؟ اپنی مرضی سے کوئی رب کا نبی، زور سے بولے زور سے، نہ کوئی بنا نہ بن سکا نہ کوئی بن سکتا ہے۔ نبی ہمیشہ وہی ہوتا ہے جسے نبوت کے لیے میرا رب خود چن لیتا ہے۔ اور دوسری جماعت وہ جماعت صحابہ ہے۔ کوئی صحابی بھی مصطفیٰ کے قدموں میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے فرمایا میرا محبوب یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، میں نے امتحان لیا ہے۔ جو 100 نمبر لیتا گیا ہے محبوب میں نے اسے دنیا کے چکروں سے نکال کے تیری غلامی میں بٹھا دیا ہے۔ عقیدہ سمجھ میں آیا؟ 2 جماعتیں ایسی ہیں، ایک جماعت انبیاء ہے، دوسری جماعت صحابہ ہے۔ جیسے نبی کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا، ایسے کوئی صحابی بھی اپنی مرضی سے محمد کا صحابی نہیں بن سکتا ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، اگلی بات پہ چلتے ہیں۔ محبوب کی پہلی صفت رب نے بیان کی شاہدہ۔ کیا بیان کی ہے؟ زور سے بولیں، بلند آواز سے بولیں، شاہدہ۔ اللہ فرماتے محبوب میں نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ زور سے بولیں۔ میں خطیبانہ انداز میں عرض کروں، میں نے کہا ربا، میں نے اللہ کریم سے استدعا کی، اللہ تیرا محبوب کس چیز کا گواہ ہے؟ جواب آیا میرا بندہ رب میں ہو، میری ربوبیت کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے۔ مشکل کشا میں ہو، میری مشکل کشائی کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے۔ حاجت روا میں ہو، میری حاجت روائی کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے۔ شاہدہ، اللہ فرماتے ہیں کائنات میری ہے اور میری کائنات بنانے کا گواہ محمد مصطفیٰ ہے۔ شاہدہ۔ اور حاصل پور کے روشن ضمیروں، گواہ 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کتنی قسم کے ہوتے ہیں؟ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ 2۔ ایک گواہ وہ ہوتا ہے جسے عینی گواہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ چشمدید گواہ، جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ ایک وہ گواہ ہوتا ہے تو عینی گواہ نہیں ہوتا بلکہ نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے۔ کس کا گواہ ہوتا ہے؟ نشانیوں کا گواہ ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ سمجھاؤں، خدا نہ کرے یہاں کا کوئی واقعہ مسجد کے سامنے ہو جائے، اب ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دیکھیں گے آنکھوں کے ساتھ بندہ گرتے دیکھا ہے، جناب اس کو گولی لگتے دیکھا ہے، یہ خول ہم نے اٹھایا ہے، خون نکلتے دیکھا ہے، یہ زمین پہ گر رہا تھا، اس کی روح قبض ہوتے دیکھا ہے، فلاں
کو ہم نے بھاگتے دیکھا ہے، اب جنہوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا وہ عینی گواہ بن گئے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد اس ڈیڈ باڈی کو اٹھایا جائے گا، ہسپتال میں لایا جائے گا، وہاں ڈاکٹر بھی گواہی لکھے گا، وہاں ایس ایچ او صاحب تشریف لائیں گے، وہ بھی گواہی لکھیں گے۔ جناب اب گواہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھ لیا ہے، ایک وہ ہے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا بلکہ نشانیوں کے گواہ بنے ہیں۔ انہوں نے بندہ گرتے نہیں دیکھا، روح قبض ہوتے نہیں دیکھی ہے، گولی لگتے نہیں دیکھی ہے، بلکہ نشانیوں کے گواہ بنے ہیں۔ بندہ ہسپتال میں پہنچا ہے، بیڈ پہ پڑا ہے، ڈاکٹر گواہ بنا ہے، نشانیوں کے گواہ ہے، پولیس والے گواہ بنے ہیں، نشانیوں کے گواہ ہے، لیکن عینی گواہ وہی ہے جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آئیے میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک رب کی ربوبیت کی گواہی تو سب نے دی ہے، رب کے رب ہونے کی گواہی تو سب نے دی ہے، لیکن آدم سے لے کے عیسیٰ تک یہ سارے کے سارے نشانیوں کے گواہ ہیں۔ میرا محمد کریم عینی گواہ ہے جسے رب نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور میرے محبوب اللہ کے پاس گئے ہیں اور اللہ نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا، کہ میرا محبوب میں نے تجھے گواہ بنا کے بھیجا ہے کہ رب میں ہوں۔ میری ربوبیت کا جو عینی گواہ ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے شاہدہ، فرمایا میدان قیامت ہوگا، ہم سب وہاں موجود ہوں گے، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک، جناب محمد کریم صلی اللہ ہولے ہولے مت کوئی سن لوے چیا کھوزار صلی اللہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، یہاں سے پڑھ وہاں پہنچایا جاتا ہے، وہاں جا کے پڑھ محمد کریم کو سنایا جاتا ہے۔ صلی اللہ گونج آنی چاہیے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا سب وہاں موجود ہوں گے۔ میں اختصار کروں، جناب نوح علیہ السلام کی امت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگی، اللہ فرمائیں گے میرا پیغام جناب نوح نے پہنچایا تھا، قوم کہے گی نہیں پہنچایا تھا۔ قوم کیا کہے گی؟ زور سے بولو، نہیں پہنچایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اللہ فرمائیں گے اے نوح پیغمبر آپ نے میرا پیغام اپنی قوم اپنی امت تک پہنچایا تھا۔ جناب نوح علیہ السلام فرمائیں گے اللہ میں نے پہنچایا تھا، قوم کہتی ہے کہ نہیں پہنچایا تھا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ کہیں گے آپ کا دعویٰ ہے کہ پیغام پہنچایا تھا، دعویٰ آپ نے کیا ہے، اپنے دعوے پہ گواہ پیش کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میرے دعوے پہ گواہ ہے۔ اب توجہ، وہ گواہ کون بن رہے ہیں؟ حاصل پور کے روشن ضمیروں، حضور علیہ السلام کی امت کتنی خوش قسمت ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ اعزازات مجھے اور آپ کو جو ملے ہیں یہ جناب والا تیرا میرا کمال نہیں ہے، یہ اعزاز ملے ہیں تو صدقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اب جناب نوح علیہ السلام گواہ پیش کر رہے ہیں، عدالت میرے اللہ کی ہے، میدان قیامت ہے، تصورات کی دنیا میں جائیں، ساری انسانیت اللہ کی بارگاہ میں موجود ہے، وہاں گواہی پیش ہو رہی ہے۔ جناب نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا اے نوح پیغمبر جناب اپنی گواہی پیش کرے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے اللہ میری اس بات کے گواہ جو ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ اب امت محمدیہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا نوح پیغمبر گواہ کے طور پہ لائے ہیں، تم یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا پیغام اس امت کے انسانوں اور لوگوں تک پہنچایا تھا۔ امت محمدیہ کے افراد کہیں گے ہاں میرا مالک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ اب قوم نورم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہ ہم سے ہزاروں سال بعد آئے ہیں، انہیں کیا پتا تھا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا، انہیں کیا پتا تھا کہ نوح علیہ السلام نے دعوت پہنچائی ہے، یہ تو سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے ہیں، یہ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ اب جناب والا اس امت محمدیہ سے اللہ کریم سوال کریں گے تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو، تم تو سینکڑوں ہزاروں سال بعد آئے ہو، تم کیوں گواہی دے رہے ہو؟ اب امت محمدیہ کہے گی اللہ تیرا قرآن پڑھا تھا، تیرے محمد کریم کی زبان سے سنا تھا کہ جناب نوح نے اپنی امت تک اپنا پیغام پہنچایا تھا، اتنا پیغام پہنچایا تھا، تیرے قرآن میں پڑھا تھا، تیرے نبی کی زبانیں اطہر سے ہم لوگوں نے سنا تھا، یہ پیغام
پیغام تیرے نوح علیہ السلام نے اس امت تک پہنچایا تھا، تیرے پیغمبر جناب محمد کریم کی زبان سے سنا تھا، اب امت محمدیہ کہے گی اللہ جیسے تیرے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے محمد کے سچے ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس طرح قرآن کے سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، تیرے پیغمبر نوح کے بھی سچے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ فرمائیں گے آؤ محمد عربی صلی اللہ، میری بات ختم، آؤ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امت محمدیہ والو اپنا اعزاز تو دیکھو، اپنی عزت تو دیکھو، اپنی شان تو دیکھو، اپنا مرتبہ تو دیکھو۔ اب میرے محبوب تشریف لائیں گے، اللہ فرمائیں گے اے محبوب عربی، فرمایا جی میرا اللہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ سنا دو پھر اور بلند آواز سے۔ اللہ فرمائیں گے میرے محبوب عربی، دعویٰ ہوا جناب نوح کی طرف سے، انکار کیا امت نے، گواہ لائے حضرت نوح، آپ کی امت گواہ ہے کہ پیغام پہنچا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ کیا آپ اپنی امت کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ کی امت سچ کہہ رہی ہے، جناب محمد کریم علیہ السلام تیری میری سچائی کی گواہی قیامت کے دن دیں گے۔ مسلمانوں میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اور آپ کی قیامت کے دن سچے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے میرے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا کر بھیجا ہے؟ میری بات ختم، کیا بنا کر بھیجا ہے؟ وَمُبَشِّرًا، خوشخبریاں بانٹنے والا، وَنَذِیرًا، ڈرانے والا، وَدَاعِیًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، رب کی طرف بلانے والا، وَسِرَاجًا مُنِیرًا، چمکتا ہوا نبوت کا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اس جملے کے تحت لکھا ہے وَسِرَاجًا مُنِیرًا، سراج کا معنی آفتاب بھی آتا ہے، سورج بھی آتا ہے، یہاں سراج کا معنی چراغ کیوں ہے؟ وَسِرَاجًا مُنِیرًا، حضرت نے فرمایا کہ سورج سے ہر وقت فیض حاصل کرنا، ہر آدمی ہر وقت اس سورج سے جناب فائدہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن چراغ سے ہر بندہ ہر وقت فرمایا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِیرًا، اے محمد کریم تجھے نبوت کا چمکتا ہوا چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ یہی چراغ ہے جس کی کرن ابو بکر پہ پڑھی، صداقت کا بادشاہ، عمر پہ پڑھی، عدالت کا بادشاہ، عثمان پہ پڑھی، سخاوت کا بادشاہ، علی پہ پڑھی، شجاعت کا بادشاہ، حسنین کریمین پہ پڑھی، سیدہ شبابی اہل الجنہ امیر حمزہ پہ پڑھی، سید الشہداء حنزلہ پہ پڑھی، غسیل الملائکہ رنگ کے کالے بلال پہ پڑھی۔ چلتا مکے کی سرزمین پہ ہے، قدموں کی کھٹکھٹات جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔